آغاز میں خبر یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹیرین نے سینتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اپنے ایوان میں اٹھا دیا۔ پارلیمنٹ میں جیمز فرتھ نے کہا برطانیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سینتاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد نور سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے پارلیمان میں کیا بحث ہوئی؟ جی بالکل، برطانوی پارلیمنٹ میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے سینتاس معاہدے کے معاملے کو اٹھایا گیا ہے جو بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ گریٹر مانچسٹر کے علاقے بری سے رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے حلقے میں بڑی تعداد میں ایسے افراد کی ہے جن کے خاندان جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، اور اس ممکنہ تنازع کے دوبارہ شدت اختیار کرنے کے خدشے نے کمیونٹی میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اپنے تاریخی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے۔ بالخصوص انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے اور انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدے کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اس کے جواب میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس معاملے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے، کیونکہ برطانیہ میں رہنے والے 3 ملین سے زائد افراد کا تعلق بھارت اور پاکستان کے خطے سے ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بحران کے آغاز سے اب تک بھارتی اور پاکستانی ہم منصبوں سے 4 مرتبہ گفتگو کیا۔ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر کلیدی ممالک سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ دونوں ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ سفارتی تعاون کے موجودہ معاہدوں خصوصاً انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد جاری رکھے اور اس کو کسی بھی تنازع میں استعمال نہ کرے۔ جی بہت شکریہ۔ Will the Minister assure the House that the government will continue its diplomatic efforts and dialogue to ensure lasting peace, including the vital protection of water access under the Indus Water Treaty, which must not be weaponised in any escalation? The situation in India and Pakistan is deeply unsettling for over 3 million UK British nationals that stem from those two countries. I have spoken to my Indian and Pakistani counterparts 4 times. I stay in close touch with Secretary of State Rubio, my counterparts in Saudi Arabia and UAE. We will do all we can, and we encourage both India and Pakistan to maintain their commitment like the Indus Water Treaty.